الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین مبین عطا فرمایا۔ اب ہم کو جب دین مبین اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دیا تو ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ جیسا کہ ہم دنیا کے تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں، دنیا کے تمام کاروبار کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جب ہم کو پیدا فرمایا ہے تو اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر کہ جو ہے انسان کو سب سے پہلے تو دنیا میں جو آیا ہے اس کو آنے کا مقصد پہچان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دنیا میں بھیجا کیوں۔ دوسری چیز یہ ہے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کو پہلے پہچان لے کہ اللہ تبارک و تعالی کون ہے اور ہم کو کس کے لیے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا ہے، اور اس کو پہچانے گا کیسے؟ علم کے ذریعے۔ جب اس کے پاس علم ہوگا، اس کے پاس تعلیم ہوگی، تب وہ اللہ کو بھی پہچان سکے گا اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان سکے گا۔ اگر ہمارے پاس صرف دنیاوی علم ہوا اور دینی علم نہیں ہوا تو ہم ناقص ہیں، ہم نے کوئی بڑا کمال نہیں کیا ہے۔ اور اگر کیا کہتے ہیں ہم نے دین کا علم حاصل نہیں کیا تو ہم نے نہ تو اللہ کو پہچانا، نہ تو نبی کو پہچانا، نہ ہم اپنے آنے کے مقصد کو پہچانا۔ ہم نے صرف جو ہے ایسے چند لوگوں غیروں کی طرح اب پیدا ہوئے، زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے بعد چند سال مہینے گزارنے کے بعد ہم دنیا سے چلے گئے اور کچھ نہیں کیے۔ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو ہم کچھ کر کے جائیں، دین کے لیے کچھ کر کے جائیں، اسلام کے لیے کچھ کر کے جائیں، اپنی زندگی میں کچھ ایسے کارنامے کر کے جائیں کہ جو ہے ہمارے جانے کے بعد ہماری کمی محسوس ہو لوگوں کو، اور ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارے جو ہے ہماری تعلیم و تربیت کو، ہماری کمی کو یاد کریں کہ فلاں شخص تھا تو اس نے جو ہے اس طریقے سے اس کام کو رائج کیا، اس طریقے سے اس تعلیم کے مشن کو آگے لے کر کے چلا اور اس نے خود پہلے عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد جو ہے لوگوں کو اس سے نفع پہنچانے کی کوشش کی تاکہ جو ہے ہمارے آنے کا مقصد پورا حاصل ہو جائے۔ اور اگر ہم یوں ہی آئیں ایسے تو جانور کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کا بھی پیٹ بھرتا ہے، جو بے زبان جانور ہے اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے، لیکن اس کا بھی پیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ بھرتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے بھی ویسے ہی زندگی گزاری اور ہم نے بھی ویسے ہی مشن پر ہم نے بھی چلا اور ہم نے بھی اپنی زندگی کو، اپنے مقصد کو نہیں پہچانا تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کے اندر تمیز ہونی چاہیے، دونوں کے اندر فرق ہونا چاہیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور عطا کیا ہے اور دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر اس کو غلبہ عطا کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں سب کے اوپر اللہ نے جو ہے انسانوں کو جو ہے غلبہ عطا کیا ہے، سب چیز کو انسان کے جو ہے ماتحت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی چیز جو ہے ہماری ماتحتی کے باہر نہیں ہے، ہم جس چیز کو چاہیں، جس طریقے سے چاہیں، جہاں سے چاہیں ویسے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی چیز ہمارے بیچ میں رکاوٹ نہیں پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، بشرطے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، ہنر ہونا چاہیے، استعمال کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے جو ہے دین کا علم انسان کے اوپر حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا، دین کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، اور اتنی دین کی تعلیم وہ حاصل کر سکے جس سے کہ وہ حرام اور حلال کی تمیز کر سکے، اتنی تعلیم وہ حاصل کر لے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے، اتنی تعلیم وہ حاصل کر لے
کہ ہم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھا سکیں، اتنی تعلیم وہ حاصل کر لے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہمیں کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے صرف بچے کو قرآن پڑھا لیا، قرآن ناظرہ کروا لیا، دین کا علم دے دیا۔ میرے بھائیو، یہ دین کا علم نہیں ہے۔ اگر دین کا علم یہ ہوتا تو یہ قرآن اور قرآن کی تفسیر کیوں لکھی جاتی، احادیث مبارکہ کو کیوں اتارا جاتا، احادیث کے تمام ترجمے کی کتابیں کیوں لکھی جاتی؟ اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہر انسان، ضروری نہیں ہے ہر انسان کا عالم دین بننا، ضروری نہیں ہر انسان کا حافظ قرآن بننا، ضروری نہیں ہر انسان کا مفتی کرام بننا، لیکن ہر انسان کا کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، حدیث کو سمجھ سکے، دین کے احکامات پر عمل کر سکے، دین کے ارکان پر عمل کر کے لوگوں کو بتا سکے اور اس کی باتوں پر عمل کر کے دوسروں کو عمل پیرا کرنے کی کوشش کر سکے۔ اتنا علم دینا کم از کم ضروری ہے۔ اور جس طریقے سے، جس مقصد کو لے کر کے ہم سب آج چل رہے ہیں، جو ذہن سازی ہماری آج ہوئی ہے، جو کہ غیروں نے ہماری ذہن سازی کی ہے، اس طریقے سے جس مقصد کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں، اپنے بچوں کو جس مقصد پہ لے کر کے جا رہے ہیں، اس ذہن کو ہمیں اور آپ کو بدلنا ہوگا، اس ذہن کو ہمیں اور آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو نیگیٹو نہیں بلکہ پازیٹو رکھنا ہوگا، تب جا کر کے دین کا علم ہمارے پاس آئے گا۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ کامیابی تو صرف اسکولوں اور کالجوں کے ذریعے ملتی ہے۔ میرے بھائیو، نہیں، کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے علم میں رکھی ہے۔ کامیابی اگر اسکول میں ہوتی، کالج میں ہوتی، تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، پوری دنیا میں وہ علم نہیں پھیلتا، وہ دین جو ہے پوری دنیا میں جا کر کے نہیں پھیلتا، وہ دین جو ہے پھر ایک ہی جگہ محدود رہتا، ایک ہی جگہ، وہ ایک ہی کنبے کے اندر، ایک ہی خیمے کے اندر وہ محدود رہتا۔ لیکن نہیں، اس وقت تو نہ کوئی اسکول تھا، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، صرف تھا تو وہ صفہ کا مدرسہ تھا، صفہ کا چبوترا تھا، جہاں سے دین کا علم شائع کیا گیا، جہاں سے دین کی تعلیم لوگوں کو دی گئی، جہاں سے لوگوں کو دین کے بارے میں بتایا گیا، وہاں سے صحابہ کرام نے دین کو لے کر کے آگے بڑھا، دین کی اشاعت کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو آج یہ جا کر کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج ہم نے سوچ لیا ہے کہ قرآن پڑھا لیے تعلیم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہمارے ذہن میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ دنیا کے کامیاب ہونے کے لیے اپنے بچے کو IAS اور IPS بنانا ضروری ہے، ڈاکٹر اور انجینئر بنانا ضروری ہے، میرے بھائیوں واقعی بنانا ضروری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم ہر شعبے میں ہوں، ہر مکتب فکر میں ہوں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارا ہونا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کو دین کی مکمل تعلیم دینا شرط ہے۔ اگر ہم نے دین کی تعلیم نہیں دی، صرف قرآن پڑھا کے رکھ لیا، تو سمجھ لیجیے کہ ہم نے اپنے بچے کو جاہل رکھا ہے، اپنے بچوں کو ہم نے جاہل رکھا ہے۔ علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر جس نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم نہیں دی، اس نے دنیا کی تمام تعلیم اپنے بچوں کو دے دی، دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ وہ ترقی کر گیا، بہت مقام اور مرتبے، بہت سارے عہدے کو حاصل کر لیا، لیکن اس نے دین کی تعلیم نہیں کی، تو اس نے گویا کہ اپنے بچے میں، اپنے گھر میں، وہ اپنے بچے کو نہیں پال رہا، بلکہ اپنے گھر میں وہ سانپ اور بچھو کو پال رہا ہے۔ سانپ اتنا تیز انسان کو نہیں ڈستا ہے جتنی بے تعلیم، بے تربیت کی اولاد اور ماں باپ کو ڈستی ہے۔ سانپ ایک مرتبہ ڈستا ہے، انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے، لیکن اپنی سگی اولاد زندگی میں سینکڑوں بار ڈستی ہے، سینکڑوں بار مرتا ہے، سینکڑوں بار جیتا ہے اور پھر مرتا ہے، پھر جیتا ہے، اسی طریقے سے گھٹ گھٹ کے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور سانپ کا ڈسا ہوا تو ایک ہی بار ڈستا ہے اور اس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے آج یہ پرفتن دور میں ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، وہ ڈاکہ ہمارے گھروں میں آ کے نہیں ڈالا جا رہا ہے، ہمارے جو ہے ذاتی طور پہ ہم پر جا کے اٹیک نہیں کیا جا رہا، بلکہ انہوں نے جو جال پھیلایا ہے، جو شیطانی پھندا پھیلا رکھا ہے، وہ اسکول اور کالج کا پھیلا رکھا ہے۔ اسکول اور کالج کے ذریعے ہمیں اور آپ کو مرتد کیا جا رہا ہے، وہاں پر ہم کو جو ہے ایک کمپٹیشن کے نام پر طرح طرح کے جو ہے فندوں میں ہم کو پھنسایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو پھنسایا جاتا ہے، ہماری بچیوں کو ورگلایا جاتا ہے، ہماری بچیوں کو اس کے اوپر جو ہے ان کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہوگا، آپ کی انٹری ہوگی، اگر آپ نے ان تمام خرافاتوں پر عمل نہیں کیا تو آپ کو تعلیم سے محروم کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس کو یوں فرمایا گیا ہے کہ جو ہے اگر ایک انسان ہے، ایک شخص ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسکول کالج ایسے نہیں ہوتے، میں جانتا ہوں سارے اسکول کالج ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک سمجھ لیجیے ایک آگ لگی ہوئی ہے، ایک چاروں طرف سے ظلم کی آگ چل چکی ہے، چاروں طرف وہ آگ کے لپیٹ میں ہم سب آ رہے ہیں، ہماری اولادیں آ رہی ہیں، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ہماری نسلوں کو غلط راستے پر لے جایا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کو غلط راستہ دکھایا جا رہا ہے، ہماری اولادوں کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک جگہ پر جو ہے روئی کا گٹھر اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے، روئی کا ایک بہت سارا گٹھر اکٹھا کر دیا جائے اور اس کے دوسری طرف آگ کو جلا دیا جائے، اور آگ جلا دیا جائے، ہوا دوسری طرف کو چل رہی ہے، ہوا کی لپیٹ جو ہے آگ کی لپیٹ اس طرف کو جا رہی ہے، اس کی لپٹیں اس طرف کو اٹھ رہی ہیں، اور اگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ہوا کس وقت جو ہے اپنے رخ کو بدل لے، اگر خدا نے خواستہ اس ہوا نے اپنے رخ کو اس طرف کو پلٹا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس روئی کا ڈھیر بچ جائے گا اس آگ کی لپیٹ سے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا کہ وہ روئی کا ڈھیر جو آگ کے بغل میں جمع کیا گیا وہ بچ سکتا ہے؟
نہیں بچ سکتا میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے آج یہ اسکول اور کالجوں کا حال ہمارے ہو چکا ہے کہ ہمارے جو ہے دیندار گھرانے کی بچیاں وہاں جا کر کے مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ ان کے افیئر چل رہے ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان کو کیونکہ کیا ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کی نہیں، ان کے ماں باپ نے جیسا ان کی تربیت کرنا چاہیے تو ویسے کی نہیں، صرف قرآن پڑھا دیا، سوچا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ میرے بھائیوں آپ اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، آپ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ آپ اگر سوچتے ہیں کہ اتنا کر لینے کے بعد ہم نے بہت بڑا کام کر لیا تو خدا کے واسطے اتنا کر لینا نہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے نہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ مکمل دین کا علم دینا فرض ہے ہر مسلمان پر، ہر عاقل پر، ہر بالغ پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر۔ اگر اس نے اس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی تو میرے بھائیوں تیار ہو جاؤ، اس دن وہ دن دور نہیں جس دن آپ اپنی بیٹیوں کی عزت اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے، جس دن آپ کی بیٹیاں آپ کے منہ پر تماچے مار کے آپ کو گھروں سے نکل جائیں گے، آپ کے اولاد آپ کے بیٹے آپ کو رگڑ کر کے آپ کے سامنے سے نکل جائیں گے اور آپ ہاتھ مسل کے رہ جائیں گے یا اللہ۔ پھر اس وقت انسان سر پیٹتا ہے، کہتا ہے یا اللہ اس سے اچھا تھا کہ میں بے اولاد رہتا، مجھے اولاد نہیں دیتا۔ ارے اولاد کیوں نہیں دیتا؟ یہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، یہ آپ کا نکما پن ہے، یہ آپ کی لاپرواہی ہے، یہ آپ کے جو ہے بے وقوفی ہے، یہ آپ کی احمقانہ جو ہے چال ہے، جس نے تو تم کو جو ہے دنیا کے اعتبار سے تو آپ کو جو ہے کوشش کی، دنیا کے اعتبار سے تو آپ نے کوشش کی، محنت کی، لیکن جب دین کی بات آئی، دین کی بات آئی، شریعت کی بات آئی تو آپ نے کہا اس میں کیا ہوگا، ہمارے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیں گے، عالم دین بنا لیں گے۔ ارے کہاں سے کھائے گا، کیا کھائے گا؟ ارے میرے بھائیوں آپ سب کو بھی وہی سے کھاتے ہیں اور ہم بھی وہی کھاتے ہیں۔ ہم جو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو عالم دین بنایا ہے تو کیا ہم کو بھوکا رکھ رہا ہے؟ ہم کو بھی کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کو بھی کھلا رہا ہے۔ کھلانے کی ذمہ داری تو اللہ لیا ہے، نہ کہ دنیا والے لیے ہیں، نہ کہ آپ لیے ہیں، نہ کہ ہم لیے ہیں۔ میرے بھائیوں کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری تو وہ وحدہ لا شریک لے رکھا ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ دوسرے کو یہ تانا مار سکے کہ کیا کہاں سے کھائے گا، کیا کرے گا؟ خدا را اپنے بچوں کو کم از کم دین کی تعلیم اتنی دے دیجئے کہ آپ کے بچے آپ کا جنازہ پڑھا سکیں، کم از کم آپ کے بچے آپ کی باڈی کو آپ کی قبر میں اتار سکیں، کم از کم جو ہے آپ کا بچہ آپ کی قبر میں پہلی مٹھی مٹی ڈال سکے، کم از کم اتنی تعلیم دے دیجئے۔ صرف قرآن کی تعلیم دے دینا کافی نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے کار خیر کا ذریعہ بنے تو اس کو سب سے پہلے مکمل طور پر دین کی تعلیم دینا شرط ہے، مکمل طور پر دین کی تعلیم دینا شرط ہے۔ اس کے بعد دنیاوی تعلیم دیجیے، دنیاوی تعلیم سے کوئی منائی نہیں ہے، کوئی ٹوک نہیں کرتا ہے، لیکن جب وہ بچے کو مکمل طور پہ اس کے دل میں اس کے دماغ میں ہم توحید کو پیوست کر دیں گے، مکمل طور پہ ہم اس کو نبی کی سیرت کو پڑھا دیں گے اور سمجھا دیں گے اور بٹھا دیں گے اور قرآن کی تفسیر کو سمجھ لے گا، قرآن کے معنی اور مرتبے کو جب وہ سمجھ لے گا تو باطل طاقتیں اس کے اوپر کوشش کرتی رہ جائیں گے، اس کے دل پر وہ باطلانہ باتیں، وہ باطلانہ ان کی عیاریاں، ان کی وہ چالیں، وہ شیطانی چالیں اس کے دل پر پیوست نہیں ہو سکتی، بلکہ کیوں پیوست ہوں گی؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے اس کے اوپر دین کی محنت کی ہے، دین کی باتیں اس کے دل میں بٹھایا ہے، نبی کی محبت بٹھایا ہے، تب جا کر کے اگر باطل باتیں آئیں گی تو کہے گا سب چیز ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر ہمارے ایمان کا مسئلہ آ جائے گا، جہاں پر ہمارے دین کا مسئلہ آ جائے گا، دنیا کی تعلیم ہم لات مار دیں گے، ایسی تعلیموں کو ٹھوکر مار دیں گے، لیکن ہم اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے ہیں، دین کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب جو ہے ابھی حالیہ میں نیٹ کا ایگزام ہوا ہے، ہم سب نے اس چیز کا مشاہدہ کیا، ہم سب موبائل چلاتے ہیں اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اس میں جو ہے ایک جو ہے 18 سے 20 سال کی بچی تھی جو ایگزام دینے کے لیے گئی، وہاں پر ظالموں نے کیا کہا کہ آپ کی انٹری نہیں ہوگی۔ بچی کا کیا تھا، حلیہ کیا تھا، اسلامک حلیہ تھا، وہ جو ہے اپنے پورے برقعے میں تھی، پراپر حجاب میں تھی، وہ جب گیٹ پر پہنچی تو کہا گیا کہ آپ کو انٹری نہیں دی جائے گی، اگر آپ جو ہے اپنے حجاب کو اتاریں گے، اپنے نقاب کو اتاریں گے، اس کے بعد آپ کو انٹری دی جائے گی، ورنہ آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس بچے کی سالوں سال کی محنت تھی، سالوں کی اس کا پیسہ خرچ ہوا تھا، اس کا باپ وہاں پر گڑ گڑا رہا ہے کہ میری بچے کو اجازت دیا جائے، پیپر دینے کی اجازت دیا جائے، سال بھر کی اس کی محنت رائے گا چلی جائے گی، سال بھر کی محنت برباد ہو جائے گی، لیکن وہ بچی ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، ڈٹی ایک دم جمی رہی، وہاں پر ڈٹی رہی، اپنے ایمان کا مظاہرہ پیش کیا، اور وہاں پر جو گیٹ مین تھا جو وہاں پر انٹری آگے دے رہا تھا، اس نے کہا، پرنسپل آئی وہاں سے، کہا کہ اگر آپ حجاب کو اتاریں گے، نقاب کو اتاریں گے تب آپ کو پرمیشن دیا جائے گا۔ اس نے کہا میں اسی حلیے میں جا کر کے ایگزام دوں گی اور اسی لباس میں جا کے ایگزام دوں گی، اور مجھے کوئی آپ مجھے روک نہیں سکتی ہیں کہ آپ میرے لباس پر ٹپڑی کر سکیں، آپ میرے لباس کو اتروا سکیں، میں اسی لباس میں جا کر کے جو ہے ایگزام دے کر کے آؤں گی، اور اگر آپ نے اس لباس میں اس حلیے میں ہم کو جانے نہیں دیا تو ایسا ایک نیٹ نہیں، میں ہزاروں نیٹ کو لات مار دوں گی، لیکن میں اپنے حجاب کو نہیں اتار سکتی،
میں اپنے حجاب کو نہیں اتار سکتی۔ ہم سب نے اس چیز کو دیکھا میرے بھائیو، وہ بچی نے ایسا جملہ کب دہرایا، کیسے دہرایا؟ اس کے ماں باپ نے اس پر دین کی محنت کی ہوگی، اس کو دین کی تعلیم دی ہوگی، اس کے بعد اس بچی نے اپنے اس مظاہرہ کا جو ایسا مظاہرہ پیش کیا، ایسی جرأتانہ جو ہے وہاں پر مثال پیش کی کہ آج پوری دنیا نے دیکھ کر کے اس بچی کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے اور اپنے اوپر شرمندہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسی تربیت دے رہے ہیں۔ ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے، ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا ہے آپ جو ہے آپ پراتھنے میں آئیں گے ہاتھ نہیں جوڑیں گے آپ کو اسکول سے بھگا دیا جائے گا۔ یہی ماں باپ جا کے کہتے ہیں بیٹا آپ کو پڑھنا ہے تو جا کے ہاتھ جوڑ لیجیے، پراتھنا کر لیجیے، اس سے کیا ہوگا؟ ارے میرے بھائیو اس سے بہت کچھ ہوگا، اس سے ہمارے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، اس سے ہمارے ایمان کا سودا ہونے کا خطرہ ہے۔ آج ہاتھ جوڑنے کے لیے انہوں نے کہا ہے، کل وہ یوگا کرنے کے لیے بولیں گے، پرسوں جا کر کے وہ کہیں گے چل کے یہاں پر آپ کو سجدہ کرنا ہوگا، اس کے آگے چل کر کے آپ کو کہا جائے گا آپ اس لباس میں نہیں آ سکتے ہیں، آپ اپنے چہرے پر داڑھی لے کر کے نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے دھیرے دھیرے جا کر کے ہم کو ایک دم کفر کے دہانے پہ لے جا کے کھڑا کر دیں گے۔ اس وقت ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اس وقت کیا منہ دکھائیں گے؟ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسکول بہت ہیں، مسلمانوں کے اسکول بہت ہیں۔ یہ چیز سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں کا اسکول الگ ہوتا ہے، دینی اسکول الگ ہوتا ہے۔ مسلمان آج اسکول کھول رہا ہے لیکن بزنس سمجھ کے کھول رہا ہے، مسلمان آج کالج بنا رہا ہے لیکن بزنس سمجھ کے بنا رہا ہے، اور ایک وہیں پر دو لوگ اسکول بنا رہے ہیں، دونوں مسلمان گئے لوگوں، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص جو ہے اسکول کھولا، اس نے جو ہے اپنے نصاب کے اندر ایک سبجیکٹ قرآن کا بھی رکھا ہے، ایک سبجیکٹ دینیات کا بھی رکھا ہے، اور پراپر حجاب کا انتظام رکھا ہے، اور لڑکوں کا الگ سسٹم بنا رکھا ہے، لڑکیوں کا الگ سسٹم بنا رکھا ہے، لڑکوں کو پڑھانے کے لیے جینس کو رکھا ہے، لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے لیڈیز کو رکھا ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں یہ مسلمان کا اسکول ہے، اس کو کہتے ہیں یہ دینی اسکول ہے، اس کو کہتے ہیں دینی کالج ہے۔ اور دوسرا وہیں پہ کھول رہا ہے جو اپنے بزنس کو بنا کر کے چل رہا ہے، اپنا پیٹ کا دھندا بنا کر کے لے کے چل رہا ہے۔ نام تو لیبل تو اس نے لگا دیا ہے، عبدل کا لگا دیا ہے، رحمان کا لگا دیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی وہی خباثت والی باتیں ہیں، اس کے اندر بھی وہی جو ہے بزنسانہ جو ہے سوچ ہے، اس کے اندر بھی وہی غیروں والی سوچ ہے، وہی غیروں والی سوچ اس کے ذہن میں پروان چل رہی ہے۔ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اسکول میں بچے آنے چاہیے، جو کرانا ہوگا، جو گورنمنٹ ہمارے اوپر حکم نافذ کرے گی ہم اس کو جو ہے فالو کریں گے، اس کے تحت ہم اپنے اسکولوں کو لے کر کے چلیں گے۔ تو میرے بھائیوں وہ مسلمان کا اسکول بھی لعنت کا ذریعہ بنے گا، وہ مسلمان کا اسکول بھی گرچہ مسلمان کا ہے لیکن ایسے اسکولوں پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے جو کہ بزنس بنا کر کے اپنے اسکولوں کو اور کالجوں کو چلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اسی لیے کہا گیا کہ مسلمان کا اسکول سمجھ کے صرف نہیں جانا چاہیے، مسلمان کا اسکول دیکھ کر کے صرف نہیں جانا چاہیے، اس کا جا کے جائزہ لینا چاہیے کہ یہ صرف مسلمان کا اسکول ہے یا دینی اسکول ہے، یہ صرف مسلمان کے جو ہے کالج ہے یا دینی کالج ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سب جو ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھاتے ہیں تو ہم سب کے اوپر جو ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری فرض ہے کہ جو ہے ہم سب جو ہے اپنے بچوں کو روزانہ اسکول بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے بلا شبہ آپ بھیجیے، لیکن کم از کم ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں ایسے ٹائم پہ آپ اسکول پہنچیے، ایسے ٹائم پہ آپ کوچنگ سینٹر پہنچیے کہ اس اپنے آپ کے بچے کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارا بھائی آ سکتا ہے، اس وقت ہمارے باپ یہاں پر آ سکتے ہیں، اس وقت جو ہے ہماری والدہ یہاں پر آ سکتی ہے۔ اور جا کر کے وہاں پرنسپل سے ملیے اور ملنے کے بعد جائزہ لیجیے کہ میرا بچہ یہاں پر موجود ہے کہ نہیں ہے، میرا بچہ یہاں پر اس وقت میں حاضر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، میری بچی یہاں پر روزانہ حاضر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچہ اگر خدا نخواستہ غلط راستے پر چلنے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، غلط راستے میں غلط سوچ اس کو لے کر کے بڑھ رہا ہوگا، تو اس کے اندر ایک خوف پیدا ہوگا کہ ہمارے والد صاحب کبھی بھی اسکول میں آ کے جائزہ لے سکتے ہیں، میرا بھائی کبھی بھی آ کے جائزہ لے سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی اپنے بچوں کو خود سے چھوڑنے جائیے، خود سے لینے چاہیے، اور چھٹی کے اوقات میں پہنچیے، دیکھیے کہ ہمارے لڑکے کا کس سے افیئر چل رہا ہے، ہماری لڑکی کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا کس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے لڑکوں کا دوست یار کیسا ہے، یہ سب جا کر کے آپ جائزہ لیجیے، تب جا کر کے آپ کا ایمان بچے گا، آپ کے بچوں کا ایمان بچے گا، آپ ان کے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے، اپنی نسل کی حفاظت کر پائیں گے۔ نہیں تو میرے بھائیوں اپنی نظروں کے سامنے سے اپنے بچوں کو مرتد ہوتے دیکھیں گے اور ہاتھ مسل کے رہ جائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے خدا را آپ سب اسکول پڑھاتے ہیں تو اپنی ان ذمہ داریوں کو بھی نبھائیے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انسان جو ہے اسکول کالج میں بھیج دیتا ہے، آنکھ بند کر کے وہاں پر بھروسہ کر لیتا ہے، لیکن جب کسی مدرسے میں بھیجتا ہے، کسی مسجد میں بھیجتا ہے تو جو ہے اس کو اپنے امام کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اس کو اپنے عالم دین کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وہاں پر ہم اپنی بچی کو بھیجیں گے تو بڑی بچی ہے، کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی، وہاں پر کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، آج ہمارا یہ عالم ہو چکا ہے کہ وہاں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بھروسہ نہیں ہے، اور وہاں غلاظتوں میں کیچڑ میں جا کر کے ہم اپنے بچوں کو ڈال دیتے ہیں، وہاں جا کے کیچڑ میں جا کے اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروا دیتے ہیں، جہاں پر صرف اور صرف باطلانہ عقائد پڑھائے جاتے ہیں، صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو دین سے دور کرنے کے عقائد پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بہت بھروسہ ہوتا ہے، بہت یقین ہوتا ہے کہ ہماری بچی وہاں سے غلط راستے پر نہیں جا سکتی ہے، ہماری بچی کی وہاں سے بہترین تربیت ہو سکتی ہے، اور جہاں سے دین کی تربیت ہوتی ہے، جہاں سے دین کو اشاعت دی جاتی ہے، جہاں سے دین کو فروغ دیا جاتا ہے، جو دین کی بات کو لے کر کے آگے کو بڑھتے ہیں، جو دین کی تعلیم لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر آج ہمارا اور آپ کا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو اپنی فکر کو بھی بدلنا ہوگا۔
جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے، جب تک یہ ہم غلاظتوں والی سوچ اپنے دماغ میں رکھیں گے، میرے بھائیوں میرا سماج ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ سماج کو ترقی کرنے کے لیے ہر ایک کو ایک دوسرے کا معاون بننا ہوگا۔ اپنے گاؤں اور علاقے کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے گاؤں اور علاقے کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہر ایک کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بننا ہوگا۔ ہم اگر چاہیں کہ ہم اس گاؤں کی تمام خرافاتوں کو ختم کر دیں، تمام برائیوں کو ختم کر دیں، سب کو 100% دین کا داعی اور دین کا داعی جو ہے دین کا حامی و ناصر بنا دیں، تو میرے بھائیوں میرے اکیلے بس کا نہیں ہے۔ جب آپ سب کھڑے ہو جائیں گے، پیچھے سے آپ سب کھڑے رہیں گے کہ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں پر باطلانہ کام ہوگا، جہاں پر شریعت کو جو ہے نافذ کرنے کی بات آئے گی، وہاں پر ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ شریعت کی بات کیجئے، پیچھے سے سپورٹ کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تب جا کر کے جہاں پر دین کا ماحول بنے گا، دین کی فضا نافذ ہوگی، تب جا کر کے ہمارے علاقے سے، ہمارے گھروں سے، ہماری بستیوں سے وہ جو ہے بے دینی دور ہوگی اور ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا بنے گا، ہمارے معاشرے میں دین آئے گا، ہمارے معاشرے میں سمجھ آئے گی، ہمارے معاشرے میں بھائی چارہ پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم نے یہ سوچ لے کر کے آگے نہیں بڑھا تو میرے بھائیوں ہم ایسے زندگی گزارتے رہیں گے، اور گزارتے گزارتے ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے اور کچھ لے کے نہیں جائیں گے، ہاتھ مسل کے رہ جائیں گے، اور قبر میں جا کے جو ہے وہاں سانپ بچھو کے جو ہے غذا بن جائیں گے، اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہی اولاد کل کے جا کے ہم کو اور آپ کو گالی دے گی، یہی اولاد ہمیں اور آپ کو تانے مارے گی کہ ہمارے باپ نے ہم کو دنیاوی تعلیم دی، ہمارے باپ نے صرف ہم کو قرآن پڑھا کے چھوڑ دیا، آگے کی تعلیم کے بارے میں نہیں سوچا ہے، آگے کے بارے میں اس نے کوئی فکر نہیں کی، اس نے ہم کو جو بنانا چاہا، جو دیکھنا چاہا میں نے وہ بن کر کے دکھا دیا، میں نے وہ روپے کی میں اس کو بھوک دی، میں نے اس کو روپے کما کے دے دیا، دنیا میں ترقی کر کے دے دیا۔ اس نے ہم کو دین کے بارے میں اتنی سوچ بوجھ نہیں دی کہ میں اپنے باپ کے قبر پہ جا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کر سکوں، میں اپنے باپ کے سرحانے پہ جا کر کے کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ سکوں، تو میں کیوں جاؤں ایسے جو ہے ایسے باپ کے جو ہے قبر پہ جا کے فاتحہ کیوں پڑھوں، ایسے باپ کے قبر پہ جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کیوں کروں؟ تو اس وقت کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی اولاد آپ کے جو ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا، جس کی ترقی کے لیے آپ رات دن محنت کر رہے ہیں۔ تو کم سے کم خدا را اپنے بچوں کو مکمل دین کی تعلیم دیجیے، صرف قرآن تک محدود نہ رکھیے، صرف قرآن تک محدود نہ رکھیے، اس کو جو ہے قرآن کے بعد آگے اس کے ترجمہ پڑھانے کی کوشش کیجیے، اس کے جو ہے حدیث کو موٹی حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، اور ان کا ایک الگ سے پورا کیمپس بنانے کی کوشش کیجیے کہ جن بچوں نے قرآن اب تک مکمل کر لیا ہے ان کا الگ سے ایک کورس چلے گا، ان کا الگ سے ایک ٹائم نکالا جائے گا، ان کا الگ سے 1 گھنٹے کا آدھا گھنٹے کا ٹائم نکالا جائے گا، جس میں ان بچوں کو بٹھا کر کے قرآن کی جو ہے چند صورتوں کی، چند جو ہے عقائد کی، اس قرآن کے ترجمے کے ساتھ ان کو بتایا جائے گا، ان کے دماغ میں بٹھایا جائے گا، ان کو سمجھانے کی کوشش کیا جائے گا کہ جو ہے قرآن ہم کو کیا کہتا ہے، اسلام ہم کو کیا کہتا ہے، قرآن نے ہمارے اوپر کتنے احکامات کو نازل کیا ہے، کن احکامات پر ہم کو عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ جیسے صبح کے ٹائم میں ایک مکتب چلتا ہے، بچے اس میں قاعدہ پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو ایک اور مکتب کے جو ہے بنیاد ڈالنی ہوگی، جس میں قرآن پڑھے ہوئے بچوں کو ترجمہ پڑھانے کی کوشش ہونی چاہیے، ترجمہ پڑھانے کی کوشش ہونا چاہیے کہ اس میں کچھ حدیثوں کا ترجمہ ان کو پڑھایا جائے، قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے، اور مسائل کی باتیں کچھ ان کو بتائی جائیں جس سے کہ وہ اپنی نماز بھی درست کر سکیں، اپنا عقیدہ بھی مضبوط کر سکیں۔ اور میں ایک بات اس سے بڑھ کر کے کہتا ہوں کہ بڑوں سے میں مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو بھی اپنا ایک مشن بنانا چاہیے کہ ہم نے اب تک جو ہم سے غفلت برتی گئی، اب تک جو ہم نے جو ہے دین سے جو بے بہرا تھے، اب تک جو دین کی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، ہم سب جو ہے بیٹھ کر کے ایک مشورہ کریں گے، ایک مشورہ کر کے ایک ٹیم تیار کریں گے، ایک گروہ تیار کریں گے، 4-6 لوگ 10 لوگ کا ایک جو ہے گولہ بنائیں گے، اور بیٹھ کر کے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کے ہم قرآن کا ترجمہ سننے کے لیے جائیں گے، قرآن کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے جائیں گے۔ یہ سب بھی ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اس طریقے سے اگر کریں گے تو میرے بھائیوں ہمارے اندر بھی دین کی تعلیم آئے گی، ہمارے گھروں کے اندر بھی دین آئے گا، اور ہماری نسلوں میں دین چلے گا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں آج دیکھتا ہوں کہ آج جو ہے مسجدیں ویران پڑی ہیں، کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ یہ ہم کو پیدائشی مل گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا پیدائشی طور پہ، اس لیے ہم نے سمجھا نہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کیجئے، کوشش کیجئے کہ ان تمام چیزوں کو، یہ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آپ اس کو جو ہے جب میں 24 گھنٹہ آپ کو وقت دے رہا ہوں تو آپ لوگ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ہم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میں صرف یہاں پر سونے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ امام کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں ہوتا ہے، اس کا کام جو ہے قوم کی اور محلے کی اصلاح کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اصلاح کب ہوگی؟ جب محلے والے فکر مند ہوں گے، محلے والے چل کر کے آنے کی کوشش کریں گے۔ پھر آپ کو امام اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے امام کو نہیں رکھا جاتا ہے، نماز پڑھانے کے لیے نہیں رکھا جاتا ہے۔ نماز تو کوئی بھی پڑھائے گا چلا جائے گا، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو کہ سماج کی برائیوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری ایک عالم دین پر، ایک امام مسجد کے امام پر ہوتی ہے۔ تو ان سب میں مل کر کے اگر آپ سب ہمارا تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے، اور آپ سب سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر ایک دینی فضا قائم ہوگی۔ کریں گے نا انشاءاللہ سب لوگ کوشش؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔